السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہمید احمد خٹک۔ میرے ساتھ موجود ہیں شبان ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا منیر احمد علوی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ جی مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم جی۔ یہ جو توہین رسالت کی جاتی ہے، اس توہین رسالت کے اصل اسباب کیا ہیں اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ جی توہین رسالت کے ملک پاکستان میں اسباب کچھ اور ہیں، اور یورپ جو توہین رسالت کرتے اس کے اسباب کچھ اور ہیں۔ ملک پاکستان میں توہین رسالت کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں توہین کرنے والے کو کچھ عرصے کے بعد پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ یورپ بھیج دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی جرأت اور جسارت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اسی لالچ میں توہین رسالت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ یورپ جو توہین رسالت کرتا ہے، یورپ کے توہین رسالت کرنے میں پہلی چیز تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ان تک اسلام کا صحیح پیغام نہیں پہنچا۔ ان کے سامنے اسلام کسی اور رنگ میں پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک جابرانہ مذہب ہے، متشدد مذہب ہے، اسلام میں بیجا سختی ہے۔ چونکہ اسلام کی غلط تعلیمات پہنچی ہیں، اس کا رد عمل وہ منفی آتا ہے۔ اور توہین رسالت کے اسباب میں سے بڑا سبب وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب کو چھوڑ چکے ہیں، یہ لوگ اپنے نبی اور اپنے پیشوا کو چھوڑ چکے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کا آپ جائزہ لیں تو مذاہب کو ماننے والے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، رسمی سا رہ گیا ہے، اپنی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ جبکہ مسلمانوں کو لیں تو مسلمان آج بھی چاہے عمل میں کتنا ہی کمزور ہو، وہ اپنے نبی کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتا ہے، اور وہ اپنی کتاب کے ساتھ والہانہ عقیدت اور تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، ان کو یہ تعلق ہضم نہیں ہوتا، یہ حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے پھر کتاب کی، قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھیے، شروع سے آج تک دو قوتیں چلی ہیں۔ ایک رحمانی قوت ہے، بہت سے سعادت مندوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر آپ کی عزت کی، آپ کا اکرام کیا، آپ کی تکریم بجا لائے، اور آپ کی دعوت کا پرچار کیا، پھیلایا ہے۔ اس کے بالمقابل ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو شیطان کے ماننے والے، شیطانی قوتیں ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی توہین اختیار کی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین پر آئے ہیں۔ اور یہ بھی حسد کی وجہ سے ہے، یہ بھی بغض کی وجہ سے ہے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ فرانس میں ابھی عالیہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کی مصنوعات کی بائیکاٹ کریں جی تو اس سے فرانس پہ کیا فرق پڑے گا اور دین اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فرانس نے بدبختی کا ارتکاب کیا ہے، توہین رسالت کی ہے اور ملکی سطح پر کی ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم اپنے احساس کو بیدار کریں، اپنی محبت رسول کو اجاگر کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو والہانہ رنگ دیں، اس کو فدائیانہ رنگ دیں۔ اور جیسے ہمیں اپنے تعلق والوں پر غم ہوتا ہے، ہم اپنی نقصان پر غم کرتے ہیں، کم از کم اس درجے میں توہین رسالت پر ہمیں غم ہونا چاہیے، ہمارا دل کڑنا چاہیے، اور ہمارے اندر محبت رسول اجاگر ہونی چاہیے، مزید بڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہماری ذمہ داری میں سے ہے کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس بائیکاٹ سے فرانس کو کیا نقصان ہوگا، اسلام کو کیا فائدہ ہوگا، مجھے اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو، میں نے دیکھنا ہے میری ذمہ داری ادا ہوئی یا نہیں۔ تو مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں، کہ یہ لوگ معیشت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے اور مال کی مضبوطی اور کثرت کی وجہ سے یہ اس انانیت پر اترے ہوئے ہیں، اور یہ تکبر پہ آئے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ معیشت اور مضبوط معیشت ان کی رگ حیات ہے، ہم اس پہ پاؤں رکھیں، ہم اپنا مال ان بدبختوں کے سپرد نہ کریں، ان کی مصنوعات کو نہ خریدیں،
ہم ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم اتنا نقصان پہنچائیں، ہم جو اپنا مال ہے جتنا ان سے بچا سکتے ہیں وہ مال بچائیں، کہ ہمارے مال کے ذریعے ان کو قوت ملے اور پھر یہ جسارت پر آئیں، تو یہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہوگی۔ تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں بھی اور ان کا بائیکاٹ کروائیں بھی، اور یہ بائیکاٹ یہ کسی مسلک کا تقاضا نہیں ہے، کسی جماعت کا تقاضا نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا عالم مفتی کا تقاضا نہیں ہے، یہ در حقیقت میرے ایمان کا مجھ سے تقاضا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مجھ سے تقاضا ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باقی نقصان کتنا ہوا آپ ماضی میں دیکھیں، جب توہین رسالت ہوئی تو ان ممالک کا بائیکاٹ کیا، تو ان ممالک کی جو ہے وہ بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی چولیں ہلی ہیں، وہ پریشان ہوئے ہیں۔ اب فرانس ہی کو دیکھ لیں، عرب میں بائیکاٹ ہوا، پاکستان میں بھی کچھ بائیکاٹ ہوا، تو اس بائیکاٹ پر فرانسیسی صدر کو دیکھیں، وہ اب تعویلیں کر رہا ہے، وہ اپنی بات کو بدلنا چاہ رہا ہے، وہ معذرت کرنا چاہ رہا ہے، کیوں کہ ان کی معیشت ٹوٹے گی، معیشت کمزور ہوگی، ملک بدنام ہوگا، وہاں کے شہری بدنام ہوں گے۔ تو ہم بائیکاٹ کریں بھی، بائیکاٹ کروائیں بھی۔ اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے اور آپ کے کسی کام سے اسلام کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اصل تو مجھے فائدہ ہونا ہے، میرے ایمان کو فائدہ ہونا ہے۔ میں نے اپنے لیے، میں نے اپنے ایمان کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور کروانا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنا حصہ ڈالوں گا، آپ اپنا حصہ ڈالیں گے، ہمیں دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ اپنا حصہ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ یہ قطرہ قطرہ دریا بنے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں؟ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنی محبت کو اجاگر کریں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ باقی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت بین الاقوامی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروائے، آواز اٹھائے، اور جو فرانس ہے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لے، کہ ہمارا تعلق گنبد خضرا سے جڑا رہے، ہمارا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا رہے۔ یہ ہمیں محبوب ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری تمنا ہے، یہی ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، کہ ہم گنبد خضرا کے ساتھ جڑے رہیں۔ فرانس سے کٹ جائیں، امریکہ سے کٹ جائیں، کسی اور سے کٹ جائیں، ہمیں اس کی طرف پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی خیریں بھلائیں ملتی رہیں گی۔ ان کی ذات کا تقاضا ہے ان ممالک کے ساتھ ہم بائیکاٹ کریں، اور حکومت ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ مولانا صاحب، جیسا آپ بتا رہے ہیں بہت زبردست، گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے قرآن و سنت اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے قرآن و سنت اور آئین پاکستان ایک ہی بات کہتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات ہے کہ گستاخ کی سزا موت ہے، اور یہ سزا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ثابت ہے۔ آپ سورہ توبہ کو لیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے ثابت ہے۔ سورہ احزاب کو لیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 سے گستاخ رسول کی سزا موت ثابت ہے۔ پھر ان آیات کی تشریح میں چلے جائیں تو حضرات صحابہ نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بات دو ٹوک لکھی ہے، کہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود گستاخان پیغمبر، نبی علیہ السلام کے جو گستاخ تھے، آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ یہی کیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے بعد، مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے کعب بن اشرف، مدینہ کا رہائشی ہے، توہین رسالت کرتا ہے، اس کو قتل کروایا گیا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا کہ اس نے میری توہین کی ہے، صحابی نے اس کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح ابو رافع یہودی ہے، توہین رسالت کرتا ہے، اس کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ عبداللہ ابن قتل کو دیکھیں، توہین رسالت کا مرتکب ہے، اور وہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکال کر کعبے کے سائے میں قتل کیا گیا، چونکہ اللہ کے ہاں کعبے کے احترام سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام ہے، اس لیے کعبے میں بھی اسے پناہ نہیں مل سکی، حرم میں بھی اسے پناہ نہیں مل سکی۔ اور بہت سے واقعات ہیں نبی علیہ السلام کے دور کے ہیں، صحابہ کے ہیں، بعد کے اسلامی ادوار کے ہیں،
فقہا نے تصریحات کی ہیں اور فقہا نے فتوے دیے ہیں کہ گستاخ کی سزا صرف موت ہے۔ آپ دیکھیں ایک عام آدمی کا قاتل، اس کی سزا پوچھے تو قتل ہے، تو کیا ایک عام آدمی کی جان سے نبی علیہ السلام کی عزت کا مقام کم ہوگا؟ کہ ایک عام آدمی کی قتل پر تو قاتل کو پھندے پہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، موت کی سزا دی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اس کو جو ہے چھوٹی سزا دی جائے یا سزا نہ دی جائے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کل کائنات کی انسانوں کی ذات سے اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کا مقام اور عزت کل کائنات کے انسانوں کی جانوں سے، ان کی عزتوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے ان کے لیے قانون کم از کم جو ممکن تھا اللہ نے وہی دیا کہ گستاخ کو قتل کیا جائے۔ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور آئین پاکستان میں 1986 میں آپا نثار فاطمہ کی قرارداد پر قومی اسمبلی نے اس قانون کو منظور کیا، اور جناب اسماعیل قریشی صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل تھے، ان کی کاوشوں سے ہماری وفاقی شرعی عدالت کے فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ گستاخ کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور 1990 سے یہی فیصلہ پاکستان میں چل رہا ہے کہ گستاخ کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اور یہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں یا اسمبلی کی جو کارروائی ہے، یہ ساری کی ساری کارروائی کوئی جلد بازی میں نہیں ہوئی۔ وفاقی شرعی عدالت نے 4 سال تک اس کی سماعت کی ہے، دلائل سنے ہیں، ہر ایک زاویے سے اس قانون کو پڑھا ہے، سزا کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، پھر جا کے وفاقی شرعی عدالت کے فل بینچ نے گستاخ کے بارے میں موت ہی کا فیصلہ باقی رکھا ہے، اور فیصلہ دیے کہ گستاخ کی سزا صرف موت ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کا اپنا عمل، صحابہ کا عمل، آئین پاکستان ایک ہی بات کہتا ہے کہ گستاخ کی سزا موت ہے۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، کہ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید صرف اسلام میں گستاخ رسول کی سزا موت ہے، نہیں۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں میں اللہ نے یہ قانون دیا ہے کہ جو میرے نمائندے ہیں، نبی اور رسول ہیں، ان کی توہین کرنا اس کی سزا موت ہے۔ چنانچہ آپ بائبل کو لیں، انجیل کو لیں، تورات کو لیں، زبور کو لیں، آپ کو ہر ایک کتاب میں گستاخ پیغمبر، گستاخ رسول کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی سزا ملے گی، اور سزا موت ہے۔ یہ نیا اسلام نے کوئی نیا فیصلہ نہیں دیا تھا، یہ شروع سے لے کے اسلام تک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک یہی فیصلہ کتابوں میں موجود رہا، اور اسی فیصلے کو قرآن نے دوبارہ سے رائج کیا ہے، نافذ کیا ہے۔ مولانا صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال بنتا ہے گستاخ رسول کے حوالے سے، کہ کیا اگر کوئی گستاخ رسول میرے سامنے ہو تو کیا اس کو ہم خود سے قتل کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اصولی بات تو یہ ہے کہ جب توہین رسالت اور ملک میں قانون ہو تو انتظامی معاملہ ہے کہ اس کو قانون کے سپرد کیا جائے، اور قانون اور عدالت پوری تفتیش کرے، پوری تحقیق کرے، اور جو فرد جرم عائد ہوتی ہے اس کے مطابق اسے سزا دے۔ باقی انفرادی سطح پر آ جائیں تو یہ توہین رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمان فتوے کے پیچھے نہیں جاتا، کسی تنظیم، کسی تحریک کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہ ہر ایک کا ایک اپنا ایمان کا لیول ہوتا ہے، وہ اپنے اسی ایمانی جذبے اور اسی ایمانی کیفیت کے مطابق وقت پر فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی نے گستاخ رسول کو جو ثابت ہو جائے، کسی کے سامنے توہین کی ہے، وہ آدمی خود اس کو قتل کر بیٹھا، انتظامی معاملے کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، بعد میں عدالت میں بات پہنچی اور عدالت نے مفتیوں سے رجوع کیا، ذاتی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو گستاخ تھا، توہین رسالت تو ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس پر نبی علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے؟ تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس ایسے شخص سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم سے پہلے ہی اپنی باندی کو قتل کر دیا، وہ باندی نبی علیہ السلام کی توہین کرتی تھی، قتل کر دیا۔ آپ نابینا تھے، پورے مدینہ میں یہ آواز پھیل گئی اور یہ شور پھیلا کہ جی ایک نابینا صحابی نے اپنی ولد کو
ایسی باندی کو جس سے اس کی اولاد ہے قتل کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ صحابہ کے مجمع میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے اپنی ولد کو اپنی باندی کو قتل کیا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے پھر فرمایا کون ہے جس نے اپنی ولد کو قتل کیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اس حق کی قسم جو میرا اس پر ہے کون ہے؟ اور حضور کا حق امت پر یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کا حق آ جائے تو مومن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ کون ہے اس کو میرے حق کی قسم جو اس پر ہے کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، اب تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو پھیلانگ کے قریب آ رہے تھے تو ان کے بدن پہ کپ کپی تاری تھی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے نبینا تم ہو جس نے اپنی ولد کو قتل کیا؟ انہوں نے جواب میں کیا جی میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کیوں قتل کیا؟ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی، وہ باندی بڑی سعادت مند تھی، خدمت گزار تھی، میرے 2 موتیوں جیسے بچے اس سے تھے، یعنی مجھے عزیز تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، لیکن اے اللہ کے نبی اس نے آپ کی توہین کر دی تھی، میں برداشت نہیں کر سکا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ایک اور قانون دیا اور فرمایا فَإِنَّهَا دَمَ حَدْرٌ، اے صحابہ تم گواہ بن جاؤ، اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، توہین رسالت ہو یا کوئی اور ایشو ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، انتظامی معاملہ ہے۔ باقی اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کا ایمان کا لیول، ایمان ایسا برداشت نہیں کر سکا، وہ جان چکا ہے، وہ دین دنیا کی تعلیم کو رکھتا ہے، سمجھدار ہے، اس کے سامنے ایسا کچھ ہو گیا اور وہ کر بیٹھا، تو اس کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کا حکم یہی ہے، نبی علیہ السلام کا قانون یہی ہے کہ اس سے پھر قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ بہت شکریہ جی، ہم بہت مشکور ہیں مولانا منیر احمد علوی صاحب کے، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔